اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ ہم اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں، وہ خیر بشر ہیں۔ لیکن حضور کی نورانیت سے جو انکار کرتے ہیں وہ اپنے ایمان و عقیدے کی خیر منائیں۔ آؤ میں تمہیں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں۔ پیدائش سے، ولادت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جو اللہ کی طرف سے چنی ہوئی بندی ہیں، بڑی منت و سماجت سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کے ماں باپ نے انہیں بیت المقدس میں خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ اتنی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار تھیں کہ جب آپ کے حجرے میں نبی تشریف لاتے تھے تو بے موسم کا پھل دیکھتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جب حضرت مریم کے گھر میں حجرے میں بے موسم کا پھل نبی نے دیکھا تو آپ لاولد تھے، عمر بھی کافی ہو گئی تھی، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، جہاں تیری بندی مریم ہے، جہاں تو اس کے لیے رحمتیں پیش کر رہا ہے، اے مولا میں اسی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے ایک نیک، صالح اور ذکی بچہ عطا فرما۔ تو آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ جانا کیا ہے نا، کہ مزاروں پہ جانے سے کیا فائدہ؟ میاں یہ تو مزار ہے۔ حضرت مریم کے حجرے میں کوئی مزار نہیں تھا، رحمتیں برس رہی تھیں، تو نبی نے دعا کی اسی کے وسیلے سے، مریم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے نام سنا ہوگا یحییٰ زکریا کا نا، بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہاں رحمت باری برس رہی ہو اور جس پر برس رہی ہو، اگر اس کا وسیلہ لے کر دعا کی جائے تو نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم سبھی کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو آج بڑے خوش نصیب ہو آپ کے عرس میں آئے ہو، وہ بھی حضرت صوفی بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو اللہ کی چنی ہوئی بندی تھیں، پروردگار نے، رب قدیر نے اس زمانے میں، ہر دور میں انسان جو ہے وہ ملحدانہ نظریہ رکھتا ہے، تو اس دور میں بھی ملحدانہ نظریہ یہی تھا کہ اللہ کی طاقت کیا طاقت ہے، سب سسٹم ہے اور اسی سسٹم سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ جب تک کہ جوڑا ملے گا نہیں، مرد عورت کا ملاپ نہیں ہوگا، انسان بچہ نہیں جن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو توڑا، کیونکہ قادر مطلق تو پروردگار ہے، خلاق عالم تو رب العالمین ہے، جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو آب و گل سے پیدا فرما دیا، جس نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا، تو اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چن لیا، اور جب حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے چنا تو جبریل امین کو حکم دیا کہ روح الامین جاؤ
اور جا کر مریم کے بطن پر پھونک مارو۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے حضرت مریم کے بطن پر پھونک ماری۔ جیسے ہی پھونک کا مارنا تھا کہ وہ عابدہ زاہدہ باقرہ سیدہ مریم صاحب حمل ہو گئیں۔ نطفہ آپ کے شکم میں پروان چڑھنے لگا۔ بولو اللہ کا کرشمہ بھی ہے، مریم کی کرامت بھی ہے، لیکن جسے پروان چڑھنا ہے وہ بشر ہے، اور تقاضۂ بشری یہ ہے کہ جب بشر ماں کے شکم میں نطفے سے مدغہ، مدغے سے لوتھڑا اور لوتھڑے سے جسم بنتا ہے، تو اس 9 مہینے کی مدت میں اب وہ چاہے نبی کی ماں ہو یا غیر نبی کی ماں ہو، ہر ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ایسے عالم میں سپنے بہت آتے ہیں، خواب بہت آتا ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ توہمات کی دنیا سے لکھنے اور یقین کی دنیا میں آئے۔ جب کوئی حمل سے عورت ہوتی ہے تو سپنا بہت دیکھتی ہے، کبھی سانپ کا دیکھے گی تو کبھی بھوت کا دیکھے گی تو کبھی اونٹ کا دیکھے گی تو کبھی ہاتھی کا دیکھے گی، کبھی مردے کا دیکھے گی۔ اور جب ایسے سپنے عورتیں دیکھنے لگتی ہیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور کسی دکاندار بابا کے پاس جب پہنچ جاتے ہیں تو بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ کمائی کا بہترین ذریعہ مل گیا ہے۔ تو وہ دکاندار بابا فوراً بولتا ہے، اس کے اوپر تو جنات آ گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اتنا بکرا لگے گا تو اتنا ٹکا لگے گا تو اتنا پیسہ لگے گا۔ ایسا آپ لوگوں کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ بولو، ارے بولو بھائی، میں نے نہیں ہوتا ہے، آپ ہی لوگ کرتے ہو ایسا، اور فوراً ان باباؤں کی بات مان لیتے ہو۔ پیر صاحب کی نہیں مانو گے، مولانا صاحب کی نہیں مانو گے، مفتی صاحب کی نہیں مانو گے، لیکن اگر بابا بول دے تو اس کو آپ ضرور مان لیتے ہو۔ مسلمانوں، نکلو اس توہم کی دنیا سے۔ جس کے پیٹ میں بوجھ ہوگا، اب وہ چاہے حمل کا بوجھ ہو چاہے قبض کا بوجھ ہو، مرد کو قبض کے بوجھ کے اثر سپنے نظر آتے ہیں اور عورتوں کو حمل کے بوجھ کے اثر سپنے نظر آتے ہیں۔ اور سپنا جو ہوتا ہے وہ آپ کی دن کی دنچریا کا اثر ہے۔ دن میں آپ نے کیا کیا، کیا سوچا، تو جیسا آپ دن میں سوچیں گے اسی کا عکس سپنے میں نظر آئے گا۔ اگر دن میں آپ نے غصہ کیا، نفرت کیا، عداوت کیا، جھگڑے کیے، ساس بہو سے اختلاف ہو گیا، نند بھوجائی کا اختلاف ہو گیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، تو رات میں بیوی ہم کیا سپنا دیکھے گی؟ یہی بھوت، شیطان، جن، جنات، یہی سب دیکھے گی۔ لیکن اگر وہ دن بھر قرآن کی تلاوت کرے، درود و اذکار کرے، اگر وہ عورت غصہ نہ کرے، جنون نہ کرے، سب سے محبت کرے، تو میرا یقین یہ ہے کہ رات میں جب وہ سوئے گی تو کبھی اسے کعبہ نظر آئے گا، کبھی مدینہ نظر آئے گا۔ تو ایام حمل ایسا ہوتا ہے۔ حضرت مریم کو بھی سپنے آتے تھے، لیکن ہماری ماں بہن بیٹیوں کی طرح نہیں آتے تھے، بوجھا محسوس ہوتا تھا۔ تو جب زیادہ پریشان ہو جاتی تھیں تو نبی تشریف لاتے تھے، حضرت یحییٰ زکریا آتے تھے اور آ کر کے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اب وضع حمل کا وقت آ گیا، یعنی بچہ جننے کا سمے آ گیا، اور جس سمے بچہ جننے کا سمے آیا تھا تو حضرت مریم کے پاس کوئی سپورٹر نہیں تھا، کوئی سپورٹر نہیں تھا۔ آپ جیسے بن پانی مچھلی تڑپے، ایسے حضرت مریم تڑپ رہی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ رحمت باری کو ان پر رحم آیا تو فرشتوں کو بھیجا کہ فرشتوں جاؤ اور جا کر مریم سے کہہ دو کہ سراہنے جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حضرت مریم سے جب فرشتے نے آ کر یہ کہا تو پیچھے کھجور کا جو سوکھا تنا تھا اس کو
حضرت مریم نے مضبوطی سے پکڑ لیا. اور جب کوئی کرب میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے. اب جیسے کبھی کبھی عورتوں کے اوپر بھوت آ جاتا ہے نا بھائی، بھوت آ جاتا ہے. تو اب جب اس کے اوپر بھوت آتا ہے آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق، تو وہ صنف نازک جو بڑی کمزور دبلی پتلی عورت ہے، لیکن وہ 4 آدمیوں کو جھٹک دیتی ہے. تو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ بہت بڑا جنات آ گیا ہے. بولو بھائی، ایسا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ارے بولیے نا بھائی. لیکن وہ جنات نہیں ہوتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب انسان درد و تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے. اب پھر آپ کسی دکاندار بابا کے پاس جاؤ گے تو پھر وہ تم سے کچھ وصولے گا، ٹھیک ہے نا. عرس میں آئے ہو، بزرگوں سے نسبت ہے، تو میں آپ کو کھلی بات بتا رہا ہوں کہ بچنا کہاں ہے آپ کو، ہے نا. تو اب سماعت کیجئے کہ جب درد میں کوئی ہوتا ہے تو مثال طور پر کسی کو درد بہت زیادہ، آپ جاؤ اس کی مدد کے لیے، اگر آپ کی کلائی اس نے پکڑ لی تو لگے گا کہ توڑ ڈالے گا یا توڑ ڈالے گی یا میری کلائی کو. اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے. حضرت مریم بھی درد ذہ میں تھی، اس سے زیادہ درد کوئی نہیں ہوتا ہے. تو حضرت مریم نے بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کھجور کے سوکھے تنے کو پکڑ لیا. ان کا پکڑنا ایسا تھا، اس پہ کتنی طاقت صرف کی تھی، کتنی قوت صرف کی تھی کہ وہ مردہ تنا زندہ ہو گیا. وہ مردہ تنا زندہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس میں کھجوریں آ گئیں، ٹپک کر زمین پہ آ گئی. اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. کھجور کھایا تو پستان سے دودھ بھی نکل آیا. یہ قرآن کے میں نے سارانش آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی نبی بھی دنیا میں آئے گا تو ماں کو تکلیف ہوگی، ہے نا. لیکن ہم جس نبی کے امتی ہیں، وہ نبی بھی آسمان سے اترے نہیں تھے، عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر رحم آمنہ میں آئے تھے، اور 9 مہینے کی پوری مدت انہوں نے بھی گزاری تھی. حضرت آمنہ کے بطن میں آپ نے 9 مہینے کی مدت گزاری. بولو، جب حضرت مریم کو تکلیف ہو سکتی ہے، بوجھ ہو سکتا ہے، تو سیدہ آمنہ کو بھی تو تکلیف ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوئی کیوں نہیں؟ اسی کو سمجھنا ہوگا. مولانا لوگوں کو نہیں، میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، ایک مثال دے دوں، ہو سکتا ہے ذہن میں بات آ جائے. آپ کے وہاں تالاب ہوتا ہے نا، تالاب کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ڈگی تالاب بولتے ہیں نا. آپ کبھی اور یہاں کے لوگ اکثر تالاب ہی میں نہانے کے لیے جاتے ہیں. اب جب آپ تھوڑا گہرائی میں چلے جاؤ گے تو آپ کا وزن اگر 70 کلو کا ہے تو جیسے ہی گہرائی میں پہنچو گے تو آپ کا وزن 70 کلو لگے گا. بولیے، آپ زمین پہ کسی 100 کلو کے آدمی کو اٹھا نہیں پا رہے ہو، لیکن اگر پانی میں کوئی ڈوب رہا ہو، وہ 150 کلو کا بھی ہو، تو اس کو چٹکی سے بچا سکتے ہو کہ نہیں؟ ایسے پکڑ کے اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ بولو کیوں؟ اس لیے کہ زمین کی کشش جو ہے اور آپ کے درمیان پانی حائل ہو گیا ہے، لطافت حائل ہو گئی، تو اس لطافت نے گریویٹی کو ختم کر دیا. تو جہاں گریویٹی ختم ہو جاتی ہے وہاں انسان اگرچہ چاہے جتنا وزنی ہو لیکن وہ ہلکا ہو جائے گا. چاہے ابھی دیکھو اسپیس میں لوگ جاتے ہیں، خلا میں چاند پہ عام آ جاتے ہیں نا، تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ایسے سیدھے ایسے نہیں چلتے ہیں، ایسے جیسے مچھلی تیرتی ہے ایسے وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے؟ تو اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ آمنہ کے بطن میں رسول پاک تشریف لائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں کو تکلیف ہوتی،
لیکن سنو، جب سیدہ آمینہ سے پوچھا گیا کہ 9 مہینے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بشریت وجود پا رہی تھی تو رب نے مصطفیٰ کی نورانیت کو حضرت آمینہ کے بطن میں ڈال دیا، اور اسی نور محمد کے گھیرے میں مصطفیٰ کی بشریت پنپ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آمینہ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں بات آ گئی نا؟ آپ سرلتا سے سمجھتے چلیے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 مہینے ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اور نور کا معاملہ کیا تھا کہ آپ جب اندھیرے میں ہو جاتی تھیں تو جیسے ہی اندھیرے میں ہوتی تھی آپ کے جسم اطہر سے نور کی کرنیں پھوٹ پڑتی تھیں اور آپ اپنے راستے کو پا لیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور خیر بشر ہیں، لیکن نور ہیں، کیونکہ نبی خود فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ میرا رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا لیکن لباس بشری عطا فرما دیا۔ برادران اسلام، ایک بات اور بھی یہاں بتاتا چلوں، شکم میں جو بچہ آتا ہے تو اس کے کھانے پینے کے لیے اس کی غذا جو ہے کہاں سے ہے؟ منہ سے نہیں ہوتی۔ ماں کے شکم میں غذا کہاں سے اس کو ملتی ہے؟ بولو بھائی، کہاں سے ملتی ہے؟ نہیں معلوم؟ نابھی سے، نابھی سے، مکھ سے نہیں، مکھ سے پی لے مر جائے گا بچہ۔ نابھی سے عالم بدلتا ہے، غذا بھی بدلتی ہے اور غذا کے استعمال کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے نا؟ تو نابھی سے غذا ملتی ہے، لیکن جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو زمانے نے جانا کہ سارے انسان تو ماں کے شکم میں غذا کے محتاج ہیں، نابھ کے ذریعے، نابھی کے ذریعے، لیکن میرا مصطفیٰ 9 مہینے ماں کے شکم میں رہا مگر اس کا تعلق نابھی سے نہیں رہا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو نابھ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ آپ خط بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ایسی کہ جب حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، سوکھا پستان تھا اور وہ دودھ والا ہو گیا، اونٹنی کمزور تھی، برق رفتار ہو گئی۔ گھر پہنچتے پہنچتے حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ کی نورانیت کے اثر کو دیکھ لیا تھا، تو جب گھر پہنچی تھیں تو اپنے سوامی سے، شوہر سے کہا تھا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا کھانے پینے کے لیے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو کہا ارے بکری تو ہے نا؟ تو کہا بکری تو ہے مگر وہ تو بانجھ ہے۔ کہا میں جس کو لے کے آئی ہوں اور اس کے عجائبات میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ میرا یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے، بانجھ ہے بکری، لیکن جاؤ اس کے تھن پہ ہاتھ رکھو، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اس محمد کے وسیلے وہ بکری دودھ دینے والی ہو جائے گی۔ عزیزو ایسا ہی ہوا، بانجھ بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھ دیا، دودھ ٹپکنے لگے۔ وہ رسول ہیں کہ جس رسول کی نورانیت مسلم ہے، لیکن جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بعد اعلاء کلمت الحق کیا
تو مکے کے باشیوں نے حضور کے تعلق سے یہی کہنا شروع کر دیا، یہ تو ہماری طرح ہے، امر متن امر متن، یہ بولی وہیں کے لوگوں کی ہے، آج پھیل گئی ہے پوری دنیا میں، امر متن امر متن۔ جب نبی نے تمام مکے کے ذمہ داروں کو جمع کیا تو عرب کے سماج میں بیٹیاں دکھائی نہیں جاتی تھیں، پیدا ہو جائے تو اسے رات کے اندھیرے میں لے جا کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں لے کے آتے ہیں بیوی فاطمہ کو، تو سماج کے لوگوں نے دیکھا یہ تو عجوبہ ہے، تو ایک دوسرے سے کہونیاں مار مار کر کے اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو محمد بیٹی لے کے آئے، محمد بیٹی لے کے آئے۔ اس اشارے کو جو نبی نے دیکھا تو فرماتے ہیں فاطمہ تو بزاتو منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم انہیں ایسا ویسا مت جاننا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں نور ہوتا ہے اس میں پاور کتنا ہوتا ہے، اس میں شکتی کتنی ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ صرف 2.5 سال کی تھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمنی پہ سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی عالم میں کفار مشرکین اونٹ کی بڑی اوجھڑی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور پر ڈال دیتے ہیں۔ اونٹ کی اوجھڑی کتنی ہو تم لوگ جانتے ہوگے، بنگال کے لوگ تو اونٹ جانتے ہیں، ہے نا؟ کئی لوگ اسے اٹھا کے لائے تھے اور حضور کے جسم پہ ڈالا تھا۔ بیوی فاطمہ صرف 2.5 سال کی تھی، 2.5 سال کی تھی۔ آؤ دیکھو نورانیت دکھلاتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے ام ہانی کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے بیٹھے جو یہ منظر دیکھا تو آپ بڑے جوش میں آئیں اور ان کفار مشرکین کو اپنی زبان میں برا بھلا کہتی ہوئی رسول پاک کے قریب آئیں، اور سنو جسے 10 لوگوں نے جس اوڑھڑی کو اٹھایا تھا وزن برداشت نہیں کر پا رہے تھے، بیوی فاطمہ نے اسے 2 ہاتھوں سے نہیں 1 ہاتھ سے کھینچ کر کنارے لگا دیا تھا، 1 ہاتھ سے کھینچ کر کنارے لگا دیا تھا۔ برادران ملت، حضور خود نور ہیں اور جسے چاہیں اسے نور محمد دے دیں، ہے نا؟ آؤ دیکھو مصطفیٰ خود نور ہیں، اور ہجرت کے وقت میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جانا چاہتے ہیں، اسی وقت کفار مشرکین نے آپ کے کاشانے کا گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ چاروں طرف سے کفار مشرکین تیر تبر بھالے برشیاں لے کر حاضر ہوئے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی تو آپ نے علی کو بلایا اور علی سے فرمایا علی یہ امانتیں ہیں، اسے لے لو اور ان کو دے کر میرے پاس واپس آ جانا۔ حضرت علی نے امانت لے لی، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آج اے علی تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے، تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے اور میری چادر کو اوڑھ کر سونا ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ علی کے لیے کتنا بڑا دن رہا ہوگا، کتنی بڑی رات رہی ہوگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ علی کے لیے معراج ہے، بستر رسول ملنا یہ علی کی معراج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمائے میرے بستر پہ سو جانا، اور حضرت علی وہ ہیں کہ جو عابد شب زندہ دار ہیں۔ حضرت علی کو 9 سال کی عمر میں نماز فرض ملی، ہمارے بچے 12 سال کی عمر میں نماز کو فرض پاتے ہیں، لیکن حضرت علی کو 9 سال کی عمر میں بھی نماز فرض کی صورت میں ملی۔ ذرا سوچو اس علی کی عبادت کا عالم کیا ہوگا۔ راتوں کو جگنے والے، خدا سے منانے والے وہ علی ہیں کہ جو راتوں میں سونا پسند نہیں کرتے، راتوں رات جگنا پسند کرتے ہیں، لیکن آج علی سے فرمایا گیا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کیوں؟ پہلے تو یہ سمجھو کہ علی کو سونے کا حکم دیا، علی سوئے کیوں؟ علی کو تو سونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ علی کو معلوم ہے
آج کوہسان مصطفیٰ کا محاصرہ کافروں نے کر رکھا ہے، چاروں طرف تیر تبر بھالے برچیاں ہیں۔ ایسے ماحول میں کسی کو نیند آئے گی؟ جس سے اختلاف نہیں بھی ہوگا اس کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ لیکن حضرت علی بستر پہ سوئے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ علی وہ رات کیسی تھی، تو حضرت علی فرماتے ہیں اس رات میں جیسا سویا تھا کبھی سویا ہی نہیں تھا، کبھی سویا ہی نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں نیند آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت علی کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا کافر چلتے تو ہیں مگر مردہ ہیں، کھاتے تو ہیں مگر مردہ ہیں۔ اب اگر مردہ کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بولو، مردہ کے ہاتھ میں تلوار ہو تو اس سے آپ کو بھے لگے گا؟ کوئی مر جائے اس کے ہاتھ میں ریوالور ہو، ڈر لگے گا؟ بچے کے ہاتھ میں ہوگا تو خوف لگے گا کہ کہیں اگر بچہ ٹریگر دبا دے گا تو کیا ہوگا، لیکن مردے کے ہاتھ میں اگر ہو تو ڈر بھے لگے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے۔ حضرت علی کو مصطفیٰ نے اپنے بستر پہ سلایا کیوں تھا؟ تو اس راز کو بھی میں آج کھولنا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول پاک کی بارگاہ میں جب علی آئے تھے تو رسول پاک نے علی ہی کو نہیں دیکھا تھا، علی کی تقدیر جلی کو دیکھا تھا کہ کل میرا یہ علی جب مدینے آئے گا تو اس کی تقدیر بتا رہی ہے کہ اس کا رشتہ فاطمہ سے ہونا ہے۔ اس کا رشتہ کس سے ہونا ہے؟ اور فاطمہ تو نوری ہیں، میرا یہ علی خاکی ہے۔ اگر خاکی کا نوری سے رشتہ ہوگا تو زمانہ تانا دے گا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جوڑے بنائے ہیں اور جنس اپنے جنس کے ساتھ ہی رشتہ قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوا ہے نا، کوا، آپ لوگ کوا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو کوے کا رشتہ کوئل سے ہوتا ہے؟ کوے کا رشتہ کوئل سے نہیں ہوتا، جبکہ کوئل ایسی چالاک ہے کہ وہ خود اپنا گھونسلہ نہیں بناتی، انڈا دیتی ہے مگر گھونسلہ نہیں بناتی۔ وہ تلاش کرتی کہ کوے نے کہاں گھونسلہ بنایا، اور پھر اس گھونسلے پہ جا کر کوے کے انڈے کو پی لیتی ہے اور وہیں پھر اپنا 2 انڈا دے دیتی ہے۔ کوا بیچارہ جب لوٹ کے آتا ہے تو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی انڈا ہے، اسے وہ سیتا ہے، کچھ دنوں میں اس میں سے بچہ نکلتا ہے، پھر بھی وہ اس پہ مہربان رہتا ہے، اس کے لیے غذا مہیا کرتا ہے۔ لیکن جب پر نکل آتا ہے تو بولو یہ کوئل کوے کے ساتھ رشتہ قائم کرے گی؟ جیسے ہی پر نکلا پھر وہ اپنا سماج ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں پرواز کر جاتی ہے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنس کا رشتہ جنس کے ساتھ کیا ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ فاطمہ تو نوری ہیں اور علی خاکی ہیں، اگر رشتہ قائم ہوگا تو زمانہ تانا دے گا۔ تو مختار نبی نے اپنے بستر پہ سونے کا حکم اس لیے دیا کہ علی مدینہ آنے سے پہلے تم خاکی نہ رہنا، میرے بستر پہ سو جانا تو نیچے سے بھی نور والے ہو جاؤ گے، اوپر سے بھی نور والے ہو جاؤ گے، دائیں سے بھی نور والے ہو جاؤ گے، بائیں سے بھی نور والے ہو جاؤ گے۔ اب جب مدینے پہنچو گے تو میری بیٹی فاطمہ سے جب تمہارا رشتہ ہوگا تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد ایسی ویسی پیدا نہیں ہوگی، نورین پیدا ہوگی، نیرین پیدا ہوگی، طیبین پیدا ہوگی، طاہرین پیدا ہوگی۔ تو عزیزو، حضور خود نور ہیں، جسے چاہیں اسے نور والا بنا دیں، جسے چاہیں۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں، لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خاندان ہاشمی کی بات تو آپ سن چکے ہیں، لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی حیثیت ہے لکڑی کی؟ سوکھی لکڑی، چھڑی، چھڑی ہوتی ہے نا، چھڑی، تو چھڑی کی کیا حیثیت ہے؟ سہارا دیتی ہے بس۔ تو آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں
حضور کیسے نور والے ہیں اور حضور کس طرح نور کو تقسیم فرماتے ہیں، جسے چاہیں اسے نور والا بنا دیں۔ اور دیکھو ایک صحابی ہیں بہت بوڑھے، جلیل القدر صحابی ہیں، ضعیف العمر ہیں، جب عشاء کا وقت ہوا تو نماز کے لیے مسجد نبوی کے لیے چلنے لگے۔ جیسے آج ابھی بجتی ہوئی ہے بارش، تو بہت کم ہوئی ہے، اس روز مدینے میں بہت زیادہ بارش ہو گئی، سارا راستہ کیچڑ کیچڑ ہو گیا، لیکن صحابی نے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ بارش سے راستہ خراب ہو چکا ہے۔ نماز کا وقت تھا، اٹھ کھڑے ہوئے، لاٹھی کو سہارا لیا، کمر جھکی ہوئی تھی، دو چند قدم چلے ہی تھے کہ اچانک بیٹے کی نظر پڑ گئی باپ پہ، تو اس نے پوچھ لیا بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں عشاء کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوں مسجد نبوی۔ تو بیٹے نے کہا ہے بابا جان راستے میں بہت کیچڑ ہو چکا ہے، راستہ ناہموار ہے، مناسب ہی ہے کہ آپ اس وقت نہ جائیں، صبح کو چلے جائیں گے۔ تو صحابی کو جلال آ گیا، کہا بیٹے تو مجھے صحبت رسول سے روکتا ہے؟ کیا تو مجھے ضمانت دیتا ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ بیٹا بھی خاموش ہو گیا، باپ کے ارادے کو بدل نہ سکا، سعادت مند بیٹا تھا۔ آج کل کے بیٹے تو اپنے باپ سے دو ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ نبی کے قدموں میں رہنے والا صحابی کا بیٹا صحابی ہے، اسے معلوم ہے کہ ماں باپ کی عزت و توقیر کیسی کرنی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو۔ اس زمانے میں تو چاہے مولوی کا بچہ ہو، خود مولوی ہو، لیکن دنیا دار اتنا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، اب وہ بھی کہتا ہے جلدی سے ابا اماں مر جائیں تو اس کی زمین جائیداد سب ہمارے ہاتھ آ جائے۔ آج کے حالات ایسے ہیں، لوٹیے اور اپنے والدین کی عزت و توقیر بھی کیجیے۔ سنیے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے نا؟ تو اب وہ صحابی نے جب یہ فرمایا تو بیٹا بھی خاموش ہو گیا، سعادت مند بیٹا تھا تو پیچھے پیچھے اس لیے چلا کہ اگر بابا کہیں پھسلیں گے تو میں ان کو سہارا دوں گا۔ اب آگے آگے باپ، پیچھے پیچھے بیٹا، چلتے چلتے مسجد نبوی آ گئی، لیکن بوڑھے تھے، چلنے میں زحمت، راستے میں کیچڑ بھی، پہنچے تو نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، یعنی جماعت ختم ہو چکی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے۔ صحابی کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ آج کل کچھ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نا، کودتے پھانتے پھلانگتے آگے بیٹھتے ہیں، منع کیا گیا۔ وہ تو باادب صحابی تھے، اب انہیں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ ہمارا رتبہ و مرتبہ کیا ہے۔ مسجد میں آئے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز، تو اب انہیں جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا۔ اب جب محفل کا اختتام ہوا تو حضور تو مجمع کے آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے بھی ہوتے تھے سب پہ حضور کی نظر ہوتی تھی، صرف انہیں نہیں دیکھتے تھے، ان کے دل کو بھی دیکھتے تھے، ان کے ارادوں کو بھی دیکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی کو بلایا، اے فلاں یہاں ہو۔ اب جو صحابی نے دیکھا کہ حضور نے مجھے دیکھ لیا ہے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، کیونکہ اسی تمنا میں تو آتے تھے کہ میں تو روز حضور کو دیکھتا ہوں، کاش کہ حضور کی نظر کرم مجھ پہ بھی ہو جائے، کاش کہ حضور کی نظر کرم مجھ پہ بھی ہو جائے۔ تو آج جب حضور نے انہیں بلایا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور بوڑھے تھے، بڑی مشکل سے اٹھ پاتے تھے، لیکن جوش ایسا ہوا کہ پورے جوش کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور لاٹھی کو سہارا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ دو چند قدم چلے ہی تھے کہ خیال آ گیا کہیں آداب محفل میں کوئی خطا تو نہیں کی میں نے، جس لیے رسول پاک نے مجھے بلایا ہے۔ تو ایسا بھیبھیت ہوئے، ایسا ڈرے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن کانپ گیا، پیر منو بھاری ہو گیا، اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ لیکن پھر دل نے تسلی دی کہ چلو چلو، جس نے بلایا ہے وہ رؤوف و رحیم ہے،
ان کی سزا میں بھی مزہ ہے۔ پھر یہ یقین جو پیدا ہوا تو پھر 2 قدم بڑھے، پھر ڈر گئے۔ تو اسی امید و بیم میں کبھی ڈرتے اور کبھی خوش ہوتے، اسی حالت میں رسول پاک کے پاس پہنچے۔ جس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو حالت یہ تھی کہ پورا بدن کانپ رہا تھا، رونگٹے کھڑے تھے اور چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پلکیں اٹھا کے حضور کو دیکھ سکیں، اپنے کو مجرم سمجھ رہے تھے۔ میرے نبی نے جو اپنے صحابی کی اس حالت کو دیکھا تو فرمایا اپنی چھڑی مجھے دو۔ اتنا جو فرمایا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ آج تو میری معراج ہو گئی، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کیا۔ آج آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میری چھڑی مانگ رہے ہیں، میں بھی ان کی نظروں میں آ گیا، یہ چھڑی بھی ان کی نظروں میں آ گئی، تو لہٰذا میرا نصیب بہت اچھا ہے، آج اس چھڑی کو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کر دیتا ہوں، ہدیہ کر دیتا ہوں۔ بڑے ادب کے ساتھ لاٹھی کو اپنے ہاتھ پہ سجایا اور ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو کچھ دیر کے لیے اس کی مٹھیے پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور صحابی کی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، ڈرے سہمے کھڑے تھے، نہ جانے کیا سزا ملے گی، نہ جانے کیا سزا ملے گی۔ لیکن اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا لو اسے۔ تو یہ تو آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا، پیر صاحب اگر کہہ دیں لو اسے تو پوچھے گا کیوں لے لیں حضرت، سوال کرے گا، ہے نا؟ لیکن وہاں تو حکم آ چکا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرما دے باز آ جاؤ۔ حکم ہوا رسول کا، لو واپس، لے تو لیا، کیونکہ نبی نے طلب کیا تھا، دے دیا، نبی نے لوٹا دیا، لے لیا۔ مگر یہاں میں ایک بات بتا دوں، صحابی نے یہ پوچھا نہیں کہ اب اسے لے کے کیا کروں گا یا رسول اللہ، زمین پہ رکھوں کہ نہ رکھوں؟ صحابی نے پوچھا کہ زمین پہ رکھوں یا نہ رکھوں، ریاض الجنہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں، مدینے کی گلیوں میں اس چھڑی سے کو سہارا لوں یا نہ لوں؟ خود انہیں سہارے کی ضرورت تھی، لیکن ان کی عقیدت و محبت نے، بھالوباسا نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ چھڑی میری نہیں ہے، یہ تو جناب محمد رسول اللہ کی چھڑی ہے، اور جب مصطفیٰ نے مجھے دے دیا ہے تو اب تو یہ میرے لیے تبرک ہو گئی ہے، برکت والی چھڑی ہو گئی ہے، لہٰذا زمین سے ٹکانا ادب کے خلاف ہے، بلند کر کے رکھنا ادب کے موافق ہے۔ بولو اس کو بدعت کہو گے؟ یہ بدعت ہے؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا تھا کہ اس کو اٹھا کے رکھنا، ادب کرنا، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، اس کو صحابی نے بلند کر کے رکھا کہ اب زمین سے ٹکانا ادب کے خلاف ہے۔ بوڑھے صحابی ذرا سوچو کہ کیسے چلے ہوں گے، بڑی مشکلوں سے مسجد نبوی سے نکلے، جیسے ہی باہر اندھیرے میں پہنچے نا، اچانک پوری چھڑی بقع نور ہو گئی، پوری چھڑی آلوکت ہو گئی، روشن ہو گئی۔ صحابی نے راستہ پایا، آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ صحابی کیچڑ میں پیر کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں، بڑی مشکل سے راستہ طے کرتے ہیں۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو آپس میں صلہ رحم ہوتا ہے۔ آج ہمارے اس دور میں بھائی بھائی کا نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، ذلت و رسوائی کی زندگی سے بچنا اگر تو آپس میں صلہ رحم بنیے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز، یہی وجہ ہے کہ ہم آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ پھر ہندوستان ہی کیا پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت و وقار حاصل ہو جائے گا۔ برادران ملت، صحابی نے دیکھا کہ وہ مشکل سے جا رہے ہیں، آگے بڑھے اور آواز دی کہ بھائی ٹھہریے، اندھیرے میں کیوں چل رہے ہیں؟ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چھڑی عطا فرما دی ہے، آؤ اسی کے سہارے چلتے ہیں۔
غرض کے دونوں صحابی ساتھ ہو لیے. اب راستے میں جو رسول پاک نے خطاب فرمایا تھا، یہاں تو ایک کیا ہزاروں خطاب بیان کر دیے جائیں، لیکن قوم جو ہے اسے فراموش کر دیتی ہے. مگر وہ صحابی کیسے تھے کہ وہی نازل ہو تو سینے میں، یعنی حدیث مطلوع ہو یا حدیث غیر مطلوع ہو. اب آپ نہیں سمجھے گا، علماء سمجھتے ہیں، ہے نا. ان دونوں کے حافظ وہ ہو جاتے تھے صحابہ، جو نبی فرماتے اسے وہ یاد کر لیا کرتے تھے. تو آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے تھے. دونوں صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے وہ فرمایا. اب یہ بات کرتے 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 چوراہا آیا، وہاں سے دونوں کا راستہ جدا ہو رہا تھا. اب جو دونوں کا راستہ جدا ہو رہا تھا تو جس کے پاس روشنی والی چھڑی نہیں تھی تو اس نے کہا بھائی صاحب یہاں سے راستہ میرا ٹھیک ہے اور مجھے اندازہ بھی ہے میں آسانی سے گھر چلا جاؤں گا، آپ اپنے گھر جائیے میں اپنے گھر جاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو اندھیرے میں چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کے لوٹ آؤں گا. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسے ہوگا کہ میں گھر میں چلا جاؤں اور آپ کو راستے میں چھوڑ دوں؟ یہ محبت، یہ مواقعات، آپس میں بھلوباسا. اب دونوں آپس میں اسی تکرار میں تھے. وہ کہے نہیں، یہ کہے ہاں. حتیٰ کہ دونوں نے اپنا ہاتھ جو اٹھایا، لاٹھی ہاتھ میں تھی، ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا جاتی ہے. ٹکرانا تھا کہ وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے. تو جب لاٹھی سے لاٹھی ٹکرا جائے، نور والی ہو جائے، تو بولو جس صوفی بسم اللہ کی اتنی مضبوط نسبت ہو، نور محمد کیوں نہیں ہوگا؟ ہے نا میرے بھائی، اسے نور محمد کیوں نہ ملے گا؟ برادران ملت، تو بہرکیف میں یہاں سے ایک نتیجہ جو نکالنا چاہتا ہوں، اسی میں اپنی بات بھی ختم کر دوں گا کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور اس جلسے کے جو روح رواں ہیں وہ بھی غائب ہو چکے ہیں. غالباً وہ حساب کتاب میں ہوں گے، ہے نا. کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر؟ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے نا. درود شریف پڑھے تو بات کو تھوڑا سا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل مولانا محمد. اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سوکھی لکڑی کو مصطفیٰ چھو دیں تو وہ نور والی ہو جائے تو حسنین کریمین کے نورانیت کا عالم کیا ہوگا، اہل بیت اطہار کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. آؤ سادات کرام کی نورانیت کو اگر دیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اہل سنت والجماعت کے لیے فی ہندوستان و بر صغیر ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے لیے عظیم محسن ہے، وہ آج ان کی وجہ سے یہ عرس ہو رہا ہے، ورنہ نہ جانے کیا حالات ہوتے، ہے نا. تو سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جو تھے وہ ضلع ایٹا میں ایک خانقاہ ہے، اس کا نام ہے مارہرہ شریف. اب وہاں اس وقت جو بزرگ تھے حضرت خاتم الاکابر مولانا شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے آپ مرید تھے. جب وہ بیمار پڑ گئے تو اعلیٰ حضرت نے سارا کام کاج چھوڑا اور اس کے بعد آپ پیر خانے میں پہنچے مرشد کی عیادت کے لیے. وہاں جو پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ فرزند احمد رضا میرا بھائی دلی میں ہے، اس کی کچھ امانت میرے پاس ہے، اسے لے کے آ جاؤ تاکہ میرا آخری وقت ہے میں وہ امانت اسے دے دوں. کہا حضور پہچانوں گا کیسے؟ کہا ارے ان کو پہچاننا کیا، وہ تو ہم شبیہ غوث الثقلین ہے. ہاں جب جاؤ گے تو محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ ہوں گے اور مواجہ شریف کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوں گے. ذرا سوچو کہاں مارہرہ کہاں دلی، اس زمانے میں تو کئی دن 2 دن لگتا تھا پہنچنے میں، 24 گھنٹہ تو کم سے کم ٹرین سے لگتا تھا. اعلیٰ حضرت 24 گھنٹے بعد کی بات بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ پیر صاحب کہنے جب جاؤ گے تو ایسے بیٹھے ہوئے وہاں ملیں گے.
اعلیٰ حضرت جب پہنچے تو مرشد کے قول کے مطابق حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو اسی حال میں پایا. اتنے حسین و جمیل تھے کہ اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھتے ہی فرماتے ہیں اشرفی اے رخت آئی نئے حسن خوباں اے نظر کر دو پرورد اے سہ محبوباں. کہ اشرفی آپ کا چہرہ تو خوبیوں کا آئینہ دار ہے، ایسا کیوں نہ ہو؟ آپ کی پرورش جو ہے وہ تو تین محبوبین کے ہاتھوں میں ہے. میرے عزیز جیسے ہی پہنچے ملاقات ہوئی، سلام علیکم، دست بوسی ہوئی. حضرت نے فرمایا مولانا میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. یہ اللہ والوں کا معاملہ جب نرالا ہوتا ہے. رخت سفر بندھا ہوا ہے، بس چلیے. غرض کے لوگ پھر واپس ٹرین سے کاس گنج اسٹیشن کا نام ہے وہاں اترے، اور اس کے بعد وہاں سے بیل گاڑی سے بڑی مشکلوں سے ماریرا پہنچے. اس زمانے میں تو راستے بڑے خراب ہوا کرتے تھے. اب جو بیمار تھے حضرت سنا کہ آ گئے تو بستر علالت کو چھوڑ کر دروازے پہ آ گئے. حضرت کا استقبال فرمایا، مصافحہ معانقہ کیا، اور اس کے بعد پھر اپنی مسند پہ گئے. خود بھی بیٹھے اور حضور اشرفی میاں کو بھی بیٹھالا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو تھے وہ بالکل سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو پیر مرید کا معاملہ ہے وہ ہے. میں نے صوفی بسم اللہ صاحب کو دیکھا کہ وہ بزرگوں کی بارگاہ میں کتنے مؤدب رہتے تھے. کتنے میرے جلسوں میں تو اکثر آیا کرتے تھے. میں نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے ٹانگ پھیلا دی ہو، انہوں نے 4 زانو بیٹھے ہو. نہیں، 2 زانو بیٹھتے تھے اور گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی. چھوٹا سا ان کا عصا ہوتا تھا، اسی کو پکڑے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. میرے عزیز تو بہت ضروری ہے کہ ہم بزرگوں کی زندگی کو بھی اپنی نظروں میں رکھیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2 زانو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکا ہوا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھے. دل کہہ رہا ہے کہ اتنا قریب سے پیر کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، نگاہوں سے دیکھو. عشق کہہ رہا ہے یہ. اور جانتے ہو عقیدت کیا کہہ رہی ہے؟ نہ پلکوں کا اٹھانا بھی ادب کے خلاف ہے. پلکوں کا اٹھانا بھی ادب کے خلاف ہے. تو ادھر عشق اور عقیدت کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، حتیٰ کہ عقیدت پر عشق غالب آ گیا. اب جب عقیدت پر عشق غالب آ گیا تو اعلیٰ حضرت نے پلکیں اٹھائیں. تو جب دیکھا تو ان 2 حسین چہروں کے درمیان ایک اور چہرہ، ایک اور جلوہ نظر آ رہا ہے. تو برداشت نہ کر سکے، آواز لگائی، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو جب آل رسول اور علی حسین، کیا آل رسول اور علی حسین کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو جناب حسنین کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. بہر کیف یہ بات میں نے عرض کر دی کیونکہ عرس تھا تو تھوڑا سا یہ بھی رنگ دینا ضروری تھا. جہاں سے صوفی بسم اللہ صاحب کو وابستگی تھی، ان دونوں جگہوں سے ان کی وابستگی تھی، بریلی سے بھی کشوچے سے بھی. تو دونوں کے سنگم کو میں نے اکٹھا کر دیا. میرے عزیز اب میں یہاں جو رزلٹ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے ایک سوکھی چھڑی اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، نبی کے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ نور والی ہو جاتی ہے. اس سے جو حادثاتی طور پر لکڑی ٹکرا جائے وہ نور والی ہو جاتی ہے. اے مسلمانوں، آج ہماری نسبت تو صدیوں سے ہے، 1400 سال سے ہماری نسبت ہے، لیکن وہ نور ہمارے چہرے پہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان چمکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی وہ یہ ہے، آپ کو میں سمجھا دوں. لالٹین دیکھا آپ نے؟ لالٹین میں نیچے ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں تیل ہوتا ہے، اس میں ایک بتی ہوتی ہے، اوپر ایک چابی ہوتی ہے، اسی میں بتی لگی ہوئی ہوتی ہے. آگ لگا دو تو وہ روشن ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں شیشہ لگا دو تو پھر ہوا سے بجھتی بھی نہیں ہے. ایسا ہی تو لالٹین ہوتی ہے نا. لیکن کبھی کبھی لالٹین کی جو لو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بتی جو ہے کج ہو جاتی ہے، اور جب بتی کج ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے دھواں نکلنے لگتا ہے.
اب جب دھواں نکلتا ہے تو دھواں کہاں جا کے لگتا ہے؟ شیشے پہ لگتا ہے. دھیرے دھیرے کر کے وہ شیشہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب شیشہ سیاہ ہو جاتا ہے تو روشنی تو اندر ہوتی ہے مگر اجالا باہر نہیں آتا ہے. جب کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمانوں، غور سے سنیے گا، جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ جلدی اس کو صاف کرو، جلدی اس کو درست کرو، تو فوراً آپ اس شیشے کو اتارتے ہو اور ایک کپڑے سے اس کے غبار کو جھاڑ دیتے ہو اور قینچی لے کر کے بتی کو کاٹ کر درست کرتے ہو. جب یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی لو درست ہو گئی ہے، صحیح ہو گئی ہے، تو پھر شیشہ چڑھا دیتے ہو. اب جب شیشہ چڑھتا ہے تو لالٹین کی وہ اندر والی روشنی وہی نہیں رہتی، اندر بھی روشنی ہوتی، اجالا باہر بھی آتا ہے. اے مسلمانوں، بالکل آج اسی لالٹین کے مانند ہمارا یہ دل بھی ہو چکا ہے کہ جہاں جو شمع ایمانی روشن ہے، یہ ہمارے عمل کی بنیاد پہ اس کی لو کج ہو گئی ہے، تو اس سے چوری کا دھواں، ڈاکے کا دھواں، برائیوں کا دھواں، غیبت کا دھواں، چغلی کا دھواں، یہ اٹھ اٹھ کر اس نے ہمارے شیشے دل کو سیاہ کر ڈالا ہے. روشنی اندر تو ہے مگر اجالا باہر نہیں جا رہا ہے. اے مسلمانوں، جس طرح آپ اس چھوٹی سی لالٹین کو درست کرتے ہو، موت کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو اس سے پہلے کہ ہم خود بجھ جائیں، ہمارا چراغ بجھ جائے، ضروری ہے کہ دل کے چراغ کو درست کر لیا جائے. اور یہ دل کا چراغ کیسے درست ہوگا کہ اس شیشہ دل پہ جو سیاہی چھائی ہوئی ہے اس کو استغفار کے ماجھے سے صاف کر لیجئے اور شریعت کی قینچی سے اپنی اس پتی کو کاٹ کر کے لو کو درست کر لیجئے. جب لو درست ہو جائے تو پھر شیشے کو چڑھا لینا، تو تم اندر سے بھی چمکو گے، روشنی باہر بھی آئے گی. میرے عزیز، میرا غریب نواز ہندوستان میں آیا تھا تو سنو، وہ تشریف لائے تھے تو ان کا دل اتنا چمک رہا تھا کہ اجالے ان کے چہرے پر تھے. جس طرف بھی آپ رخ فرما لیتے تھے اندھیرے چھٹ جاتے تھے. یہ سلسلہ چلتے چلتے صوفی بسم اللہ تک آیا اور پھر قیامت تک آتا رہے گا. اہل حق کبھی مٹیں گے نہیں. میرے عزیز، تو جو اپنے دلوں کو صاف کر لیتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کی یاد منائی جاتی ہے، اسے بھلایا نہیں جاتا ہے. تو لہٰذا آپ تمامی خواتین و حضرات سے مجھے کہنا ہے کہ جب آپ عرس میں آئے ہو تو عرس کی اصل جو نوعیت ہے اس کو حاصل کیجئے. میلہ دیکھنا، تفریح کرنا، عورت مرد کا اختلاط، یہ سب بالکل عرس میں جائز نہیں ہے. اس چیز کو سمجھ لیجئے. عورت کہیں بھی ہو، اگر وہ آپ کی محرم ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر محرم نہیں ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ عورتوں سے مرد زیادہ حیا کریں. مرد کو حیا زیادہ کرنی ہے عورتوں سے زیادہ. عورتیں تو حجاب میں رہ کے بھی مرد کو دیکھیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اگر نیت خراب نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو خدا نخواستہ اگر نگاہ پڑ گئی ہے تو نگاہیں جھکا لو اور پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھنے کی کوشش مت کرو. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ ایک مرتبہ اگر غلطی سے نگاہ اٹھ گئی، دیکھ لیا آپ نے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اتنا حجاب کیجئے کہ دوبارہ پھر اسے نگاہ اٹھا کر کے اسے دیکھیے نہیں. لیکن آپ کے بنگال میں تو ہنسی مذاق اور تفریح مردوں سے کم ہوتی ہے، مردوں کی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. جب آپ صوفی بسم اللہ کے عرس میں آئے ہو تو آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ اپنی تہذیب بدلیے. معاشرے کا ہر وہ گندا نظام جو صدیوں سے قائم ہے اسے مٹا ڈالیے. عرس اسی لیے کیا جاتا ہے. عرس اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہاں تفریحات کی جائیں، یہاں بدعات و منکرات کی طرف رہا جائے. نہیں، آپ سب سے کہنا ہے کہ حضرت صوفی بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو سامنے رکھیے. ان کا کوئی بھی چاہنے والا مجھے آج تک بے نمازی نہیں دکھا. صوفی بسم اللہ صاحب کا جو چاہنے والا تھا مجھے نہیں دکھا کہ وہ بے نمازی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جو نماز نہیں پڑھے گا وہ دوسروں کو بگاڑے گا کہ بنائے گا؟ بولیے. کہتے نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کا تو کوئی بھی
چاہنے والا پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل ہو، میں نے اس کو بے نمازی نہیں پایا. جو میری نظروں میں ہو سکتا ہے شاید کوئی ہو، لیکن اکثر میں نے یہی پایا کہ وہ نمازی ہے. تو میرے عزیز، اللہ والوں کے قریب جب رہو گے تو وہ آپ کو بے عمل نہیں رہنے دیں گے، باعمل بناتے ہیں. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ جب اس عرس میں آئے ہو تو یہ طے کرو کہ ہمارے سماج کی جو بھی برائیاں ہیں، شریعت کے خلاف جو کام ہے، ہم اسے اپنے سماج سے دور کریں گے اور ان بزرگوں کے طریقہ کار کو اپنائیں گے اور اسی پہ عمل کریں گے. اور عہد کیجئے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان کامیاب ہے کہ جو اپنی غلطی کا احساس کر کے لوٹ آئے. واقعات کربلا میں ایک منظر یہ بھی ہے کہ جس حر نے غلطی کی تھی اور امام حسین کو گھیر کر کے کربلا میں پہنچایا تھا، لیکن جب اسے احساس خطا ہو گیا تو بولو لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ لوٹا ہی نہیں، حسین کے قدموں میں لوٹا بھی ہے نا. امام حسین کے قدموں میں جب لوٹ گیا تو امام حسین نے بھی اس کو خوشخبری دے دی اس غم کے ماحول میں بھی کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. خطا کرنے والا اگر لوٹ آئے تو اللہ رب العزت اس پہ بڑا مہربان ہو جاتا ہے، بڑا مہربان ہو جاتا ہے. ایک بات بتائیے، اگر کوئی آدمی زندگی بھر شراب پیتا رہا ہو، حاشا اللہ، اور پھر وہ توبہ کر کے مسجد میں آ جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے؟ بولیے. 5 وقتہ نماز پڑھنے والا اگر ایک وقت کی نماز جماعت سے نہیں پڑھے گا تو وہ بھی شرمندہ ہوگا اور دوسرے بھی اس کو دیکھیں گے کیا ہے، کیوں نہیں آئے تھے. لیکن ایک بے نمازی شرابی لوٹ کر مسجد میں آ جائے، بولو اس کو کوئی ذلیل کہے گا کہ تو شرابی ہے، تو جواڑی ہے، تو سود خور ہے؟ نہیں. جب وہ لوٹ آتا ہے توبہ کر کے تو پھر اسے سارے مسجد کے لوگ عزت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. تو میرے عزیز، توبہ میں انسان ذلیل نہیں ہوتا، لوٹ کے آنے میں عزت ملتی ہے. آپ سب سے بھی کہنا ہے اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں اور اچھائیوں بھلائیوں کی طرف آ جائیے اور توبہ نصوحہ کر لیجئے. خانقاہ میں آئے ہو، عرس کی تہذیب یہی ہے کہ ہاں مراقبہ و محاسبہ کرایا جاتا ہے. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب اپنے ہاتھوں کو ناف پہ باندھ لیں اور ماں بہن بیٹیاں سینے پہ ہاتھ رکھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے میں جھانکیں، دیکھیں میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا بڑھاپا کیسا، اب تک کی زندگی کیسی. اگر کوئی خطا بھول گناہ نظر آ جائے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. وہ غفور ہے، رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے